عالم آب و خاک و باد سر عیاں ہے تو کہ میں، وہ جو نظر سے ہے نہاں اس کا جہاں ہے تو کہ میں، وہ شب درد و سوز و غم کہتے ہیں زندگی جسے، اس کی سحر ہے تو کہ میں، اس کی اذاں ہے تو کہ میں۔ اس نظم میں اقبال نے دنیا اور انسان کا موازنہ کیا ہے، اور انسان کا اشرف المخلوقات ہونا نہایت دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اے پانی مٹی ہوا کی دنیا، بتا خدا کا کھلا ہوا بھید تو ہے کہ میں ہوں۔ انسانی صفات کو خالق حقیقی کے ایک بھید سے تعبیر کیا ہے جو سب پر ظاہر ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ اے دنیا یہ تو بتا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں موجود رہتا ہے یا تجھ میں؟ مراد یہ ہے کہ تجھے تو اس کا ادراک بھی نہیں، جبکہ انسان کے لیے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے۔ کائنات کی بے شمار چیزیں ہیں جن کی حقیقت اور جن کا مصرف معلوم ہو چکا ہے، لیکن انسان کی حقیقت اب تک معلوم نہ ہو سکی۔ بلا شبہ کائنات خدا کی تجلیات کا مظہر ہے، لیکن جیسا جامع مظہر انسان ہے ویسی کائنات کی کوئی شے نہیں۔ دکھ، درد، سوز، تپش اور رنج و غم کی وہ رات جسے زندگی کہتے ہیں، اس کی صبح تو ہے کہ میں، اور اس کی اذان تجھے سمجھنا چاہیے کہ مجھے۔ انسان کے آنے سے پہلے اس کائنات کی زندگی جیسی بھی تھی، اس کی صحیح تعبیر یہی ہو سکتی ہے کہ وہ درد، سوز اور غم کی ایک اندھیری رات تھی۔ انسان پیدا ہوا تو رات ختم ہو گئی اور اس کی جگہ صبح کی روشنی نمودار ہوئی۔ انسانی ہے جس نے اس کائنات میں صبح کی اذان کہی، وہی ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کا مقصد معلوم کیا اور اس مقصد کی تکمیل میں لگ گیا۔ علامہ اقبال نے ظہور آدم اور اس کے وجود کے آنے کے بعد کی صورتحال اس شعر میں پیش کی ہے، اور کہنے لگے کہ آدم سے پہلے تو اس دنیا میں تاریکی ہی تاریکی تھی، اور جب سے انسان اس کائنات میں آیا ہے تو ہر سمت اس کے شعور کی روشنی پھیل گئی۔ آب و خاک، پانی اور مٹی مراد دنیا، سر عیاں بھید جو ظاہر ہو، درد و سوز، غم اور تپش تکلیفیں، سحر کہتے ہیں صبح کو، اذان کہتے ہیں آواز کو۔